رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورۃ یونس کی آیت 57 اور 58، 57 اور 58، ان دو کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی برکات اور آپ کی میری زندگی پر اثرات کیا ہیں۔ قرآن مجید کی برکات سمیٹنے کے لیے پہلے سب سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہے کیا، کیونکہ ہم سب قرآن مجید پر ایمان تو لاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں، کیا ہے وہ، ایک اہم سوال ہے۔ تو جہاں تک عقیدے کی بات ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا جو متفق علیہ عقیدہ ہے وہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، آپ کا میرا خالق، مالک، رازق ہے، رب ہے، آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کا یہ کلام ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے جو ماننے کی ہے۔ دوسری بات کہ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ، ان کا پورا کردار اور پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل اور محفوظ حالت میں ہدایت کے لیے آپ کے میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے پاس تک قرآن مجید مکمل اور محفوظ ہدایت کی صورت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور انٹرسٹنگ نیز یہ تو وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ بھی مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ نہ بھی مانے، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن بہرحال جو بھی ہو ہے وہی کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو عطا کی تھی، اور مسلمانوں نے اس کو کمال حفاظت سے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید کو مان لیتے ہیں تو اس سے ہمیں پہلا جو ثمرہ حاصل ہوتا ہے، وہ ثمرہ یہ حاصل ہوتا ہے، وہ پھل یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں امن و سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے انسان کی، یا سب سے بڑی جس چیز کی تلاش ہے انسان کو، وہ الٹیمیٹلی امن، سکون اور اطمینان ہے۔ ہر بندہ اسی کی تلاش میں ہے، لیکن قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ اور سن لو کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر ہی سے تو دل اطمینان پاتے ہیں، اور کیسے پاتے ہیں؟ ایک بڑا چیلنج کا بھی انداز ہے اور ایک خبر دینے کا بھی انداز ہے کہ دھیان سے سن لو، دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہی ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے؟ اب اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے مختلف درجات ہیں، ان سب کو ذرا 1 by 1 دیکھتے ہیں۔ پہلے سب سے تو یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، حادثاتی طور پر پیدا ہو گئی اور حادثاتی طور پر چل رہی ہے، تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی کہ وہ اندر سے بے چین اور بالکل بے اطمینانی کی کیفیت میں ہوگا کہ جو اس کو مل جائے گا وہ بھی اس کے لیے حادثاتی طور پر مل گیا، پتہ نہیں اب آگے ملے گا کہ نہیں، لہٰذا بچا بچا کے رکھو، کسی کو دیو نہ۔ اور جو نہیں ملا وہ بھی اس سے کھو گیا حادثاتی طور پر، اس پر بھی وبیلہ مچائے گا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایسے شخص کی صورتحال وہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو پہاڑی علاقے میں، اور رات کا وقت ہو، بس میں سفر کر رہا ہو، اور اس کی آنکھ لگ جائے اچانک سے کسی موڑ پر، جس طرح ایک طرف کھائی ہوتی ہے دوسری طرف پہاڑ ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ ڈرائیور بھی سو رہا ہے اور گاڑی خود بخود چل رہی ہے، تو اچانک سے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیفیت ہوتی ہے اس بندے کی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا کارخانہ جو خود بخود ہی چل رہا ہے، جبکہ جس شخص کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ ایک بڑا ماہر ڈرائیو کرنے والا اس پوری گاڑی کو سنبھالے ہوئے ہے اپنے پورے کنٹرول میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے اطمینان اور سکون سے دوبارہ سو جائے گا۔ اس کو ایک سطح اور اوپر لے کر جائیں، فرض کریں کہ کچھ بچے اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں سیر کرنے،
ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کی جگہ کوئی اور ہی ہے، پتہ نہیں کون ہے، میرا تو کچھ نہیں لگتا، ہمارا تو کچھ نہیں لگتا، شاید میں ہوا کر کے تمہیں لے کے جا رہا۔ تو ان بچوں کی بھی کیفیت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوگی، جبکہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اپنا ہے جو ہمیں لے کر جا رہا ہے، ہمارے اپنے نے سب کچھ کنٹرول میں سنبھالا ہوا ہے، تو کتنا اطمینان ہو جائے گا انہیں۔ تو دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، کسی ہستی کے چلانے سے چل رہی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے فائدے میں یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ جب انسان یہ احساس اپنے دل میں سمو دیتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس سے کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہوگا۔ لیکن اس سے اگلی سطح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان کیسے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا اطمینان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آج اگر فرض کریں کوئی شخص باہر کے ملک جائے کسی تعلیم کے سلسلے میں یا تجارت کے سلسلے میں، اور وہاں اسے کوئی گھاٹا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، فیل ہو جائے، یا اس کے ویزے کا کوئی مسئلہ بن جائے، اور اسے محسوس ہو کہ اب تو میں اس دنیا میں اکیلا ہو گیا، اس دنیا میں، اس ملک کی دنیا میں کوئی اس کا جان پہچان نہیں، کوئی اس کو سمجھتا نہیں، کوئی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں کیا کرے گا، کسی طرح خواہش کرے گا کہ میری پیچھے بات کروا دے میرے گھر والوں سے، اور جیسے ہی وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا تو بات کرنے سے اس کے دل کو ایک سکون نصیب آئے گا، اسے محسوس ہوگا میں اس دنیا میں اکیلا نہیں ہوں، میرا کوئی ہے۔ جس طرح آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں جو اونچی پہاڑیوں پر یا آگے مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جنہوں نے کنٹینیوسلی کئی عرصے تک اپنے مورچے میں ذمہ داری سر انجام دینی ہوتی ہے، انہوں نے بھی اپنی مسز کی، اپنے بچوں کی تصاویر اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں، اپنے والدین کا کوئی تحفہ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، والد کا کوئی کھاتا آیا تو وہ رکھا ہوتا ہے، تاکہ ایک ایسوسیشن، ایک محسوس ہو کہ میں اس دنیا میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ایک باپ ہے، میری ایک ماں ہے جو میرے لیے دعا کر رہی ہے، میرے بچے ہیں جو مجھے اڑیک رہے ہیں، میری ایک مسز ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ تو ایک جب تک فیلنگ اٹیچمنٹ کی انسان کو نہ محسوس ہو تب تک وہ امن اور سکون و اطمینان نہیں پا سکتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس دنیا میں آپ کا میرا اصل میں اپنا کون ہے، ذرا غور کیجئے، کیا ہمارے والدین ہمارے اپنے ہیں، ہماری اولاد اور ہماری بیویاں، بیویوں کے لیے ان کے شوہر ان کے اپنے ہیں؟ یہ سارے رشتے ناتے تو قبر تک ہیں، انہی سب نے قبر میں چھوڑ کر اوپر مٹی ڈال کے آ جانا۔ کیا یہ ہمارا جسم ہمارا اپنا ہے؟ نہیں، اس جسم نے بھی تو ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو میرا پھر کیا بچنا ہے؟ آپ کے میرے پاس وہ رب بھی ہے جو ہمارا اپنا ہے۔ شروع دن سے جب ہماری ارواح نے اللہ کے سامنے عہد کیا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، ہم نے کہا ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، تب سے یہ رشتہ اور تعلق شروع ہے۔ اور اس نے کہاں تک جانا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان۔ اب وہ جان مطمئن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اے مطمئن جان لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری بندگی اور غلامی میں اور میرے غلاموں کے ساتھ، اور داخل ہو جا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس مرحلے تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک میرا رب ہے، میرا آقا ہے، اور وہ میرا اپنا ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بے یار و مددگار ہے، وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اس دنیا پر، نہیں، اس کا تو مکمل اختیار ہے اس دنیا پر، وہ قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، اس کی قدرت بھی ہے، اس کا اقتدار بھی ہے، ہر شے تو اس کی ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے حالات سے ناواقف ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا بھلا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ قادر ہے، وہ میرا بھلا جانتا ہے کہ کیا میرا بھلا ہے۔ یہ سب باتیں جب انسان اپنے رب کے بارے میں تسلیم کر لے، پھر آپ اندازہ کریں کہ جب وہ اپنے رب سے ہم کلامی کی کیفیت میں جائے گا تو اس کے اطمینان کا کیا اندازہ ہوگا، اس کا کیا انداز ہوگا اطمینان کا، جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے گا، اس کو اپنے دکھڑے سنائے گا، اس کی باتیں سنے گا، جب یہ محسوس کرے گا کہ میری زندگی کے سارے مسائل، ان کا حل وہ تو میرے رب نے بتایا ہے، اور یہ جیتے جاگتے کلام میں بتایا ہے، کوئی مردہ کلام نہیں ہے جو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بلکہ یہ تو ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اور تم کھول کے دیکھو تو صحیح آنکھ، اس میں مرد کے لیے ہدایت ہے، عورت کے لیے ہدایت ہے، بچے کے لیے ہدایت ہے، بوڑھے کے لیے ہدایت ہے،
اس کے میں مالک کے لیے بھی ہدایت ہے، مزدور کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں حاکم کے لیے بھی ہدایت ہے، محکوم کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں ایسے بادشاہ کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو 3 بر اعظموں کو فتح کر لے، ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے نا، اس میں ایسے کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جس کے اشارے پر ہوائیں چلتی ہوں، پرندے اس کے ساتھ ہوں، جن اس کے کاموں میں لگے ہوں۔ حضرت داؤد اور سلمان علیہ السلام کی سلطنت ایسی ہی نہیں تھی۔ اس میں ایسے شخص کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جس کو ایسی بیماری نے آ لیا ہو کہ اس کے سارے گھر والے اسے چھوڑ دیں، اس کا سارا جسم بیماری کا شکار ہو جائے، لیکن وہ اپنے رب کا صبر کرنے والا بندہ ہو۔ حضرت ایوب کا ذکر اس میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے ایسے بندے کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جس کو اپنے ہی کنویں میں ڈال دیں، جس کو معصوم ہوتے ہوئے بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے، اس کے لیے ہدایت ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہے کہ نہیں؟ اور قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن کی زندگی کی سب سے اہم کتاب ہی قرآن مجید ہے، سیرت کی سب سے اہم کتاب ہی قرآن مجید ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مکمل اسوہ حسنہ ہے نا، بہترین نمونہ ہے، تو قرآن مجید آپ سب کے میرے لیے کیوں نہیں ہدایت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو اس یقین کے ساتھ جب ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کریں گے تو پھر دیکھیں دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن مجید پر ایمان لانے سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ ایمان سے امن نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، صرف ایک فرد کو نہیں۔ ایک فرد اگر اس پر ایمان لے آئے تو اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ جب وہ فرد اپنے گھریلو زندگی میں اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ ایک گھر قرآن مجید پر جب ایمان لے آتا ہے تو اس گھر میں امن و سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ جب ایک بستی والے قرآن مجید پر ایمان لے آئیں تو وہ بستی امن و امان والی بن جاتی ہے۔ جب ایک ملک کے شہری اور اس ملک کے حاکم اور اس ملک کے سارے لوگ اگر قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ محفوظ صورت میں ہدایت کے لیے پہنچا ہوا مان لیں، یہ نا قرآن مجید کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ، جب وہ اس کو مان لیں تو وہ پورا ملک کی ہدایت پر آ جاتا ہے اور امن و امان اور سکون سے مل جاتا ہے۔ اور اگر پوری نوع انسانی اس کو مان لے تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان لانے کے بعد جو لازمی تقاضا ہے جس کا رمضان کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، وہ بڑا خاص تقاضا ہے قرآن مجید کا۔ سورۃ بقرہ میں پہلے ہی اس بارے میں 3rd لاسٹ رکوع کی لاسٹ آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی تو لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ زبانی کلامی کلام اگر بندہ ایمان لے آئے اور اس کی تلاوت نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صحیح ابھی ایمان لایا ہی نہیں۔ اندازہ کریں ہم کسی سے محبت کرتے ہوں اور اس کا کوئی میسج ہم تک پہنچ جائے اور ہم پڑھنا ہی دوبارہ نہ کریں کہ کیا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، صرف ہم نے شو شاہ کے لیے وہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اگر واقعی محبت کا دعویٰ ہوتا تو ہم تو اسے پڑھتے نہ تھکتے، لوگوں کو دکھاتے نہ تھکتے، اس کو سینے سے لگاتے نہ تھکتے۔ تو اگر واقعی یہ ہمارا یقین ہو کہ میرے رب کا کلام ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو؟ آپ اندازہ کریں، کچھ صحابہ ہیں جو جلدی ایمان لے کر آئے، ان کی تو کیا ہی شان ہے، لیکن کچھ صحابہ ہیں جو لیٹ ایمان لے کر آئے، ان کی بھی کیا ہی شان ہے۔ عام طور پر ہم ان کو ذرا کم سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت اونچی شانیں ہیں ان کی۔ اب آپ اندازہ کریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو ایک صحابی کے پاس آئے اور ان سے کہا حضرت سالم سے کہ مجھے قرآن سکھاؤ، تو وہ قرآن مجید سکھانے لگے۔ تو حضرت خالد نے کہا نہیں، میں نے سنا ہے قرآن مجید میں میرے والد کے بارے میں کچھ کنڈمنیشن آئی ہے، میرا والد ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن رہا تھا اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں، مجھے پہلے وہ سکھاؤ۔ حضرت سالم تھوڑا کام گئے، کہنے لگے خالد آپ پہلے کچھ اور سیکھ لیں، آج پہلے ہی دن وہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سالم، میں صحیح طرح وہ ایک دفعہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کا کلام ہے، تاکہ میرے دل سے ساری پرانی عصبیتیں اور محبتیں کھرچ کے باہر نکل جائیں۔ اور انہوں نے اپنے رب کے کلام کے وہ الفاظ پڑھے جو ان کے اپنے والد کے بارے میں کنڈمنیشن پر تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا ان کا ایمان تھا۔ اور قربان جائیے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ پر، جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور ایمان لاتے ہوئے سوچتے تھے کہ لوگ کہیں گے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو کہہ لیں کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ نہ ہو کہ قرآن مجید پر میں ایمان نہ لاؤں اور آخرت میں جب میں اٹھایا جاؤں تو تب پتہ چلے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اور ابو جہل ہی رہ گیا، جہالت پر ہی مر گیا، تو میں تو ہدایت پر ایمان لے آؤں۔
جب وہ ہدایت پر ایمان لے آئے تو آپ اندازہ کریں کہ ان کی قربانی کا کیا لیول ہے، کہ وہ قرآن مجید کو پکڑتے تھے، اپنے چہرے پر رکھتے تھے، کبھی ایسے رکھتے تھے کبھی ایسے رکھتے تھے، اور کہتے تھے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ تو میرے آقا کا کلام ہے، یہ تو میرے آقا کا کلام ہے۔ دیوانہ وار قرآن مجید سے ان کی محبت۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اور یرموک کی جنگ ہوئی، بڑی تاریخی جنگ، تو اس میں انہوں نے جو جوہر دکھائے اپنی بہادری کی، اور اس میں شہادت بھی نصیب ہوئی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ میں جو حضرت محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا رہا ساری عمر، آج میں ان کے حق میں جنگ لڑ کے دکھاؤں گا، اور میں آج پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں آج جنگ سے دوڑ نہیں سکتا۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے جگہ طے کر لی اپنی کہ یہاں سے پیچھے میں نہیں ہونے لگا، اور آواز لگائی کہ کون ہے مجھ سے جو بیعت کرے، میرے سے معاہدہ کرے، میرے ساتھ وعدہ کرے کہ مرتے دم تک یہاں لڑے گا۔ اور ایسے ہی صحابہ جانثار ان کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے مرنے پر بیعت کی اور وہاں جان دے دی۔ یہ قرآن مجید جب دل میں ایمان پیدا کرتا ہے تو اگر بندہ تسلیم کر لے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو پھر اس کی تلاوت کرنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس کے ثمرات سمیٹنا، یہ تو پھر ایک لازمی تقاضا ہو جاتا ہے۔ اب تلاوت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات آئی کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اب آپ اندازہ کریں تلاوت کرنے کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ ایسے تلاوت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے تو حق ادا کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر دم ہر لمحے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، مزید سے مزید بہتر سے بہتر میں اپنی تلاوت کو کر لوں، اس کے انداز کو، اس کی روٹین کو، اس کے سمجھنے کے معاملے کو، اس کی محبت کے معاملے کو، ہر معاملے کو میں بہتر کر لوں۔ تلاوت کہتے کسے ہیں؟ عربی میں تلاوت کا لفظی مطلب آتا ہے فالو کرنے کے لیے۔ بڑی خوبصورت اہم صورت ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی نمازوں میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ چاند جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، دن میں وہ آتا ہے، پھر رات میں چاند آ جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ کیا آیا؟ تلا۔ تو تلا یتلو فالو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم نے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم رسم الخط جو قرآن کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے جیسے جیسے لکھا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ویسے ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں تلاوت۔ لیکن یہ تو لفظی تلاوت ہے نا، معنوی تلاوت کیا ہوگی، حقیقی تلاوت کیا ہوگی کہ انسان قرآن کے ایک ایک لفظ کو فالو کرتا چلا جائے، جیسے جیسے وہ کہتا چلا جائے ویسے ویسے انسان کرتا چلا جائے، اپنے آپ کو فوراً ہی اس کے اندر ڈالتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ والی تلاوت نصیب فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں، اب آپ رمضان میں اکثر تراویح پڑھ رہے ہوں گے کہیں بھی، وہاں جب سجدے کی تلاوت آتی ہے تو فوراً سے ہم سجدے میں گر جاتے ہیں نا، کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا؟ ذرا غور تو کریں۔ یہ عام طور پہ ایسی آیات پر سجدہ ہوتا ہے کہ جن میں فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، یا یہ کافر سجدہ کیوں نہیں کرتے، یا زمین و آسمان کی ہر شے تو اللہ کو سجدہ کرتی ہے، یہ سجدہ کرنے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس طرح جب کوئی بات آتی ہے تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرما رہے ہوتے تھے جیسے ہی اس طرح کی کوئی آیت آتی تھی فوراً سے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ ایک لحاظ سے ایک جسچر ہوتا تھا کہ یہ بات ہوئی، یہ فوراً سے میں نے کر دی، یہ بات ہوئی، یہ بھی میں نے فوراً سے کر دی، فوراً سے اس پر عمل کرنے کی ایک نیت شو کرتی ہے سجدہ کرنا فوراً سے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دل بھی سجدہ کرے، ہم گھر، معاشرے اور ریاست کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول کرے۔ تو تلاوت ہے پوری طرح فالو کرنے کا نام، اور حق تلاوت ہی اس کا حق ادا کرنا، وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تلاوت کرتے ہوئے انسان اسے سمجھ کر پڑھے۔ کیا سمجھ کر پڑھے؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں نا سمجھ کر پڑھے تو ہمارا دھیان صرف اس پر جاتا ہے کہ اسے ترجمہ آتا ہو، اسے کوئی تفسیر آتی ہو تو پھر وہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے۔ لیکن دو انداز ہے سمجھنے کے، ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کو یہ سمجھ کر پڑھے کہ قرآن مجید ہے کیا، یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے لیے ہدایت ہے، یہ میرے دل کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ میرے دل کو نرم کرنے والی چیز ہے، میرے دل کی سختی کو یہ دور کرے گی، میرے دل کی بیماریوں کو یہ دور کرے گا۔ جب تک یہ نہیں انسان کا ایمان ہوگا تب تک پھر اسے سارے لفظوں کے مطلب بھی آتے ہوں، ساری تفسیری آراء بھی آتی ہوں، جب تک اس کا یہ احساس نہیں ہوگا، یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میرے رب کا کلام ہے، تب تک بیڑا پار نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کے اپوزٹ سچویشن دیکھیں، ایک بندہ ہو اسے عربی نہ آتی ہو، اسے اس کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، تفسیر تو دور کی بات ہے، لیکن اسے یہ پتا ہو کہ میرے رب کا کلام ہے، اس پر اس کا پکا ٹھکا دل اس کا ٹھک گیا ہو اور دل اس پر پورا مطمئن ہو، اب وہ محبت کے ساتھ قرآن مجید کھولے۔ پڑھنا نہیں اسے آتا، یہ کہے نا کہ یہ بھی میرے رب کا کلام ہے،
یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. یقین کریں قرآن مجید اس کو بھی پھال دے گا. کیوں؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تو محتاج نہیں ہے آپ کو مجھے نوازنے کے لیے کہ آپ کو مجھے آتا ہو. کیا خیال ہے؟ آپ کو اور مجھے ضرورت ہے نا کہ ہمیں قرآن مجید آتا ہو، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اس بندے کو نوازنا ہے، اس کی جو محبت ہی مجھے پسند آ گئی ہے، اس کی جو ادا ہی مجھے پسند آ گئی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کا تو بیڑا پار ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرائمریلی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے رب کا کلام ہے، پھر اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی اور ہو جائے گا. پھر ہم اس کو سمجھیں گے بھی اور انداز سے، اس کے معنی مطلب اور مفہوم اور تفسیر کو بھی اور انداز سے دیکھیں گے. علم حاصل کرنے کا انداز ہی بدل جائے گا. پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں گے، صرف علم برائے علم حاصل کر کے لوگوں پر اپنی چودراہٹ ثابت کرنے کے لیے اور ایک علامہ بننے کے لیے ہم علم حاصل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن مجید پر ایمان لانا اور اس سے امن و امان پانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا جیسے کہ اس کا حق ہے، یہ ہے بنیادی قرآن مجید کے ساتھ آپ کا میرا تعلق. اور اس کے لیے رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آفیشلی ماحول بنایا آپ کے میرے لیے تلاوت کا. ویسے تو پورے سال ہی کرنی چاہیے، اور صحابہ کیسے کرتے تھے کہ ایک دن میں ایک منزل پوری کیا کرتے تھے، 7 دن میں قرآن مجید پورا کیا کرتے تھے. بعض تو 3 دن تک بھی کرتے تھے. 3 دن سے کم پر خود منع کیا کہ 3 دن سے کم پر نہ ختم کرو، کہیں تمہاری زندگی کے باقی جو مصروفیات ہیں، باقی جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہونے لگ جائیں، کیونکہ دین تو نام ہی اعتدال کا ہے. لیکن ایک دن میں ایک منزل نہ صحیح، ایک پارا ہی صحیح. اگر انسان روز ایک پارا ہی پڑھے تو مہینے میں قرآن مجید پورا ہوتا ہے، اور اسی کی پریکٹس ہمیں رمضان میں کرائی جاتی ہے. تو ایک تو ہے قرآن مجید جو آپ قاری صاحب سے سن رہے ہیں، لیکن اس پر اکتفا نہ کیجیے. اگرچہ قرآن مجید کے سننے کا اپنا ہی ایک انداز اور اپنا ہی ایک لطف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سناؤ. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا، آپ کو میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے قرآن مجید سن کر اور ہی لطف آتا ہے. اندازہ کریں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے امن اور اطمینان پاتے ہیں، آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے، تو آپ اور میں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر کہیں اور امن و سکون ڈھونڈیں گے؟ نہیں. تو قرآن مجید سننا، اچھی آوازوں میں سننا، بالخصوص وہ لوگ جو میوزک کے اور گانے بجانے کے شوقین ہو گئے، ایڈکٹ ہو گئے، اب ان سے وہ عادت چھٹتی ہی نہیں، تو یقین کیجئے ایک دفعہ آزما کے دیکھیے قرآن مجید کو، ٹرائی تو کیجئے، ایک دفعہ کوشش تو کیجئے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے دل کو، اپنی روح کو ٹیون تو کیجئے. دیکھیے گا آپ کی روح اس کے ساتھ ٹیون ہو جائے گی تو آپ کی روح اس کے ساتھ مچل جائے گی. آپ کی روح کو ایسا لطف آئے گا کہ وہ اور دنیا کی سیر کر کے آئے گی. قرآن مجید اس کو لے کے جائے گا، آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراتا ہوں، اور ادھر لے کے جائے گا، دکھائے گا یہ دیکھو جنتی، ان کے دیکھو محل، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دیکھو دودھ کی نہریں ہیں، دیکھو شہد کی نہریں ہیں، دیکھو صاف پانی کی نہریں ہیں، دیکھو ان کی پاکیزہ بیوی ہیں، دیکھو ان کو سیلوٹ پڑھ رہے ہیں، دیکھو انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، دیکھو یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، خوش ہیں، سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، مزے کر رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں. اور ساتھ ہی رک کر کہے گا پتہ ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے. پھر لے کر جائے گا جہنم کے پاس، دیکھو یہاں لوہے کے ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، یہاں بے عزتی ہے، یہاں پیپ کا پانی ہے، یہاں آگ ہے، آگ کے لباس ہے، آگ کا بستر ہے، آگ کے لحاف ہے. پتہ ہے یہاں تک بندہ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا، بڑی سرکشی کرتا ہے، جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتا ہے، اہل حق کا ساتھ نہیں دیتا، اہل باطل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ظلم کا ساتھ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، اپنے مفاد کے تحت زندگی گزارتا ہے، پھر انسان یہاں تک پہنچتا ہے. تو قرآن تو آپ کو ایسے سیر کراتا ہے کہ آپ اس دنیا میں چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو کسی غزوے میں لے جاتا ہے کہ یہ دیکھو 313 کھڑے ہیں 1000 کے مقابلے میں، دیکھو یہ میرے رب کے بندے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے دیکھو کیسے پٹک دیا. انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کے رب نے قتل کر دیا ان کے سارے دشمنوں کو. اور ادھر آؤ تمہیں لے کے جائیں، یہ دیکھو 700 کے قریب غزوہ احد میں کھڑے ہیں، 70 شہید ہو گئے ہیں، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر یہ تیار نہیں ہے. دیکھو ادھر آؤ یہ مدینے کی بستی دیکھو، 10,000 نے گھیرا ڈال لیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے والے کر دو، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے بچے قربان ہو جائیں گے، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں گی، ہم سارے ذبح ہونے کے لیے یہاں تیار ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے. دیکھو ان کو، یہ ہیں اللہ والے. تو قرآن مجید تو آپ کو مجھے سیر کراتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کرنے کی اور اس کے ساتھ سیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہمیں دنیا کی کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا، پھر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا دل لگے گا. جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم نکلے گا فوراً سے قرآن مجید کی طرف آ جائے گے، تھوڑا سا اپنے دین کے سارے کام دنیا کے کر رہے ہوں گے، اور فوراً سے جیسے ہی وقت ملے گا فوراً سے قرآن مجید کے ساتھ ہم چمٹ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ چمٹ کے رہنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ سارے مل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر صحیح ایمان نصیب فرمائے، اور پھر اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن میں، رات میں، نماز میں، اکیلے میں، سب کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے ثمرات سے ہمکنار فرمائے۔